ہم تو چکن کھاتے ہیں مٹن کھاتے ہیں. نہیں جی، ایک اور ٹن کھاتے ہیں آپ. ہاں چکن بھی کھاتے ہیں اور مٹن بھی کھاتے ہیں. اور علماء کا گوشت جو ہے وہ کون والا ٹن ہے؟ وہ یہ علماء کا امام کا گوشت کھانے والے. کہا لوگو علماء کا گوشت مت کھانا. کیوں؟ فَإِنَّ لُحُومَ الْعُلَمَاءِ مَسْمُومَةٌ، اس لیے کہ علماء کا گوشت بڑا زہریلا، بڑا زہریلا. جو کھایا مرا. علماء کا گوشت جو کھایا گیا، مطلب ہلاک ہوا. علماء کی غیبت کرنے والے کو میں وارننگ دیتا ہوں کہ آج کے گئے گزرے دور میں آپ کا امام، آپ کا مولوی جیسا بھی ہے غنیمت ہے. کیسا امام چاہیے؟ دودھ کا دھلا ہوا، جبرائیل جیسا. تو اللہ تعالیٰ کو کال کیجئے نا. ہلو پروردگار، میں شکیل احمد بول رہا ہوں کرہ سے. ہاں بولو. ہمارے مسجد کے امام حضرت جبرائیل کو بنا دیجیے اور مؤذن اسرافیل کو بنا دیجیے. کاہے یہ امام صاحب ٹھیک نہیں ہے. جبرائیل ہیں دودھ کے دھلے ہوئے، بالکل معصوم. ایسا ممکن ہے؟ اجی جب امام رسول اللہ تھے تو مقتدی صدیق اکبر تھے. جب امام صدیق اکبر تھے مقتدی عمر فاروق تھے. جب امام عمر فاروق تھے مقتدی عثمان غنی تھے. جب امام عثمان غنی تھے مقتدی علی تھے. اور آج مقتدی ایسا تو امام ایسا، جیسے کو تیسا. غلط بول رہے ہیں. حضرت میرے استاد موجود ہے، ڈر بھی لگتا ہے بولتے ہوئے، لیکن کیا کروں، ایسے ہی میں تکلف بولنے کی عادت لگ گئی ہے. ہم کیا بتائیں، اساتذہ کا اکرام ملحوظ نہیں رہ پاتا ہے. میرے بھائی آپ کس رینج کے ہیں؟ جس رینج کے آپ ہیں اسی رینج کا امام ملے گا. صدیق اکبر جیسا امام اگر چاہیے، صدیق اکبر جیسا امام چاہیے تو آپ عمر فاروق جیسا مقتدی ہیں نہ. عمر فاروق جیسا امام چاہیے تو عثمان غنی جیسے مقتدی آپ ہیں نہیں نا. تو پھر آپ کو تو میرے جیسا ملے گا نا. ہم سے اچھا آپ کو نہیں ملے گا. ہم سے اچھا امام آپ سے اچھے لوگوں کو ملے گا. ہم سے اچھا امام آپ سے اچھے لوگوں کو ملے گا. آپ کو تو ہم ہی جیسا ملے گا. جو مل رہا وہ بھی ملا جلا کے ٹھیک ہے. میرے بھائیو، کن عالماً عالم بن جاؤ، او متعلماً طالب علم بن جاؤ، او مستمعاً علماء کی بات سننے والے بن جاؤ، او محباً علماء سے محبت کرنے والے بن جاؤ. وَلَا تَكُنْ خَامِسًا، ساودھان، ہوشیار، خبردار، پانچواں مت بننا. کون؟ علماء سے اور طلباء سے نفرت رکھنے والے، گھٹیا سمجھنے والے. پانچواں مت بننا ورنہ تم ہلاک ہو جاؤ گے. میرے بھائیوں، یہ بچے جو قرآن پڑھنے والے، ان کی اہمیت کا اندازہ ہم کو نہیں ہے. آئیے، قدر جوہر شاہ داند یا بداند جوہری. جوہر کو جوہری پہچانتا ہے. سونا کا ڈھیلا اتنا بڑا دے دیجئے چھوٹا بچہ کو، وہ جا کے سن پپڑی کھا لے گا. لوہا لکڑ خریدنے والے کے ہاتھ اس سونا کا اتنا بڑا ڈھیلا دے دے گا، اتنی سی سن پپڑی لے کے خوش ہو جائے گا. کیوں؟ اس بچے نے سونا کے ڈھیلا کو پہچانا نہیں. اور وہی سونا کا ڈھیلا اگر سونار کے پاس جائے گا تو سونار پہچانے گا اور لاکھوں اس کی قیمت لگائے گا. قدر جوہر شاہ داند یا بداند جوہری. سنیے ان کی قدر کیا ہے، ان کی اہمیت کیا ہے. میں چشم دید واقعہ میں بتلا رہا ہوں. بہار میں موتیہاری ضلع ہے، مشرقی چمپارن. وہاں نہیں، بیتیا ضلع مغربی چمپارن. وہاں ایک گاؤں ہے بھوگاری. وہاں میں گیا تھا جلسے میں، اور وہاں حضرت مولانا قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے صاحبزادے جو ابھی جامعہ عطارہ باندہ کے ناظم ہے، کیا نام ہے؟ حضرت مولانا حبیب صاحب. بالکل شکل و صورت، نشست، گفتار، رفتار سب باپ کے طرح ہے نا. ایک دم باپ کا فوٹو کاپی معلوم ہوتے ہیں شکل و صورت میں بھی. ولی ابن ولی،
ولی ابن ولی، متقی ابن متقی۔ حضرت مولانا حبیب صاحب بھی تھے، حضرت مولانا ایک مکتب میں ان کو معائنہ کے لیے لے جایا گیا۔ سنیے گا، سن رہے ہیں آپ لوگ کہ سنتے سنتے سن ہو گئے ہیں؟ تو ابھی دوسرا گیئر ابھی باقی ہے، ابھی 1 نمبر گیئر میں چل رہے ہیں۔ حضرت مولانا حبیب صاحب کو مکتب میں لے جایا گیا معائنہ کروانے کے لیے۔ مکتب والے نے بچوں کو کرتا پاجامہ پہنا کے ایک مچان پہ بیٹھا دیا۔ مچان سمجھ رہے ہیں؟ بانس کا بناتے ہیں، بیٹھا دیا۔ حضرت یہ صحن میں کھڑے ہیں اور بچے مچان پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور حضرت صحن میں کھڑے ہو کر مچان کے بانس کو یوں پکڑا۔ سنیے، میری طرف دیکھیے، یوں پکڑے ہوئے اللہ اکبر۔ اگر کوئی دوسرا بتاتا تو شاید میں یقین نہ کرتا، لیکن میں اپنی آنکھوں کو کیسے جھٹلا دوں، میں اپنے کان کو کیسے جھٹلا دوں؟ اللہ اکبر۔ وہ حضرت مولانا حبیب صاحب ولی ابن ولی، ساری دنیا ان سے دعا کرانے آتی ہے۔ کوئی نئی گاڑی خریدے وہاں پہنچے دعا کرانے، کوئی بیمار پڑے وہاں پہنچے دعا کرانے، نیتا الیکشن میں کھڑا ہو وہاں پہنچ جائے دعا کرانے۔ ساری دنیا ان سے دعا کراتی ہے، اور وہی حضرت مولانا حبیب صاحب صحن میں کھڑے ہیں اور قرآن پڑھنے والے طلبہ کے سامنے یوں کھڑے ہو کے کہتے ہیں اللہ اللہ۔ وہ منظر بھلایا نہیں جاتا۔ کہا عزیز طلبہ، سنیے گا، عزیز طلبہ، آپ رسول اللہ کے مہمان ہیں۔ توجہ، میں گواہ ہوں چشم دید، میرے بچوں آپ رسول اللہ کے مہمان ہیں۔ میری اہلیہ کی طبیعت ہمیشہ خراب رہتی ہے، آپ لوگ میری اہلیہ کے لیے صحت کے لیے دعا کر دیجئے گا۔ اے اے، ساری دنیا ان سے دعا کرائے، اور وہ کن سے دعا کرائے؟ یہ دیکھیں، یہ وہ ہے جن سے اللہ کا ولی بھی دعا کراتا ہے۔ انہوں نے پہچانا کہ یہ ہے کون، یہ ہے کون، یہ خدائی کرمچاری ہے۔ یہ جو اللہ سے دعا کرے گا وہ دعا قبول ہوگی۔ میرے بھائیوں، وقت ہے نہیں، اور لیجئے 2 بجنے والا ہے، 2 بجے دعا ہونی ہے۔ ابھی 7 منٹ اور برداشت کر لیجئے گا تو بول دوں چند باتیں اور جلدی گنوا دیتا ہوں، وقت تو ہے نہیں۔ جو موضوع میں نے چھیڑ دیا ہے وہ بہت وسیع عنوان ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اس پر تھوڑا سا، آپ میں سے بہت سارے حاجی مدینہ کے مارکیٹ میں کھجور بکتے ہوئے دیکھیں، عمدہ بڑے بڑے سائز کا کھجور 20 ریال میں مل جاتا ہے 1 کلو، اور ایک کالا چھوٹا کھجور کیا کہتے ہیں اس کو، اور وہ کتنا ریٹ ہے؟ 400 ریال، 500 ریال، 1000 ریال۔ پھلوں کی دنیا میں جتنی ورائٹی کھجور کی ہے اتنی کسی کی نہیں۔ 200 سے زیادہ ورائٹی ہے کھجور کی۔ اجوا کھجور کالا چھوٹا 500 ریال، 1000 ریال، اور یہ بڑے بڑے سائز کا کھجور 20 ریال۔ کیوں جناب؟ کیوں؟ اے ہے، اجوا کھجور کو کسی نے کچھ کہہ دیا ہے۔ کیا پیارے آقا نے کہہ دیا تھا، العجوہ من الجنہ، اجوا کھجور جنتی پھل ہے۔ جب سے میرے آقا نے اجوا کی تعریف کر دی، اجوا کا ریٹ بڑھتا گیا، چڑھتا گیا، ریٹ آگے بڑھتا چلا گیا، اس کا ویلو بڑھ گیا، اور جنرل کھجور کا ریٹ اتنا نہیں بڑھا۔ میرے بھائی، جب ایک کھجور کا ویلو اتنا بڑھ سکتا ہے، وہ کھجور جس کو انسان کھا کے ہضم کر جاتا ہے، کھجور کا ویلو اتنا بڑھا دیا، نبی کی بولی لگی تو ان حفاظ کرام کو بھی نبی نے ایوارڈ دے دیا ہے، خیرکم، تم میں سب سے بہتر، سب سے سندر، سب سے وی آئی پی، سب سے وی آئی پی، سب سے A1 کا آدمی وہ ہے جو قرآن سیکھے۔ واہ واہ واہ، نبی کا ایوارڈ قبول کرو۔
नबी का अवार्ड कबूल करो, सबसे एक नंबर का पद्म भूषण पद्म श्री के अवार्ड से बड़ा अवार्ड है ये। और कौन? जो कुरान सिखाए। तो मेरे भाइयों आइए चंद मिनटों में कुरान के हुकूक में गिनवा देता हूँ, क्योंकि अजमत कुरान पर तकरीर तो लच्छेदार होती है, खूब बोलते हैं मुकर्रिर, बड़े बड़े हाई वोल्टेज मुकर्रिर को बुलाते हैं हम लोग, और अजमत कुरान पर शानदार जानदार तकरीर करते हैं, लेकिन कुरान का हक क्या है वो नहीं बताते हैं। आइए नंबर 1 नंबर 2, सबसे पहला बुनियादी हक कुरान का, कुरान की सदाकत पर गैर मुतज़लज़ल यकीन करना। कुरान की सदाकत पर गैर मुतज़लज़ल यकीन हो। कुरान में जो कानून है, कसम रब्बे ज़ुल जलाल की, क़यामत तक आने वाले तमाम चैलेंजेस को कबूल करने की सलाहियत है। सारी दुनिया मिलके शक में डाले कि ये कुरान का कानून ठीक नहीं है, ये मौलवी लोग खाली पर्दा बीवी को निकाब पहनाता है। आजकल हम बेटी को निकाब पहनाएंगे तो मेडिकल कैसे करेगी और टॉप कैसे करेगी। मेरे भाइयों, वो निकाब वाली मुस्कान खां, वो निकाब वाली मुस्कान खां, वो भी तो निकाब वाली है। वो देखे कितने गीदरों को उस शेरनी ने अल्लाह अकबर के नारे मस्ताना से दंग कर दिया। मेरे भाइयों, कुरान की सच्चाई पर 100% यकीन हो, गैर मुतज़लज़ल यकीन हो। एक छोटा सा वाक़या, पटना में एक बड़ा सा पुल है, गांधी सेतु कहते हैं, पटना से हाजीपुर। मैं बस से जा रहा था, खिड़की के पास एक गैर मुस्लिम नौजवान था। जब गंगा पुल के सामने गाड़ी आई, उस नौजवान ने जेब में से कुछ खुदरा पैसा निकाला, ऐसे फेंका, गंगा जी को दान किया। देखा होगा आप लोगों ने, ट्रेन से भी मोकामा से गुजरती है गाड़ी, तो सब लोग गंगा को दान। हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ, हमने पूछ दिया, श्रीमान एक बात पूछे? हाँ बोलिए। ये जो पानी पैसा आप जो गंगा में पानी में फेंके, ये क्या फायदा हुआ? ये पैसा किसी गरीब को दे देते, किसी बेवा को दे देते, उसका भला हो जाता। ये पानी में पैसा को डुबा के क्या मिला? इसका सही जवाब कोई नहीं दे सकता, लेकिन उसने जो जवाब दिया, मेरी बोलती बंद हो गई। हालांकि मौलवी जल्दी चुप नहीं होता। कहा, मौलवी साहब आप सही कह रहे हैं कि ये पैसा किसी गरीब को दे देते तो उसका भला हो जाता, पानी में फेंक के क्या मिला? लेकिन ए मौलवी साहब, कान खोल के सुन लीजिए, मेरे पंडित जी ने कहा है कि गंगा जी को दान करना चाहिए, मैं दान करूंगा, और आगे मैं किसी की बात सुनना नहीं चाहता, आगे मैं कुछ सुनना भी नहीं चाहता हूं, समझे? अल्लाह कितना पक्का है, अपने आस्था में कितना पक्का है, अपने अकीदा में कितना पक्का है कि हम दान करेंगे और आगे किसी की कुछ बात सुनना भी नहीं चाहते। मेरे भाइयों, ऐसा गैर मुतज़लज़ल यकीन होना चाहिए कि हम कुरान के कानून को फॉलो करेंगे और बाकी किसी का कोई एतराज हम सुनना भी नहीं चाहते। तो पहला हक कुरान का क्या हुआ? कुरान की सच्चाई पर 100% यकीन। नंबर 2, कुरान की सही तिलावत सीखना। कुरान की तिलावत नहीं, सही तिलावत, तजवीद के साथ। ये जो मैथिली भाषा में तिलावत करते हैं ना, इससे ना काम चलने वाला है। वकालल्लज़ीन कफ़रू ला तस्मऊ लिहाज़ल कुरान। अरे क्या कर रहे हो यार? कुरान का कचूमर निकाल दिया। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। उलाइकल्लज़ीना जालिकल किताबु ला रैबा फीहि। ये कुरान का सत्यानाश हो रहा है। मेरे भाइयों, कुरान का माना बदल जा रहा है। आप जो तिलावत कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। सही कीजिए, आइए मदरसा मस्जिद उम्मत में आइए, हफ्ता में एक दिन कम से कम हो। बड़े पुराने लोग कब्र में चले जाओगे, कोई काम ना आएगा। आइए
حضرت مولانا عرفان صاحب، میں آپ کا ہاتھ جوڑ رہا ہوں، پیر پکڑتا ہوں کہ ہفتے میں ایک بار تعلیم بالغہ کے لیے 1 گھنٹہ تعلیم بالغہ کے لیے اپنے تحیات کو ٹھیک کیجئے، درود کو ٹھیک کیجئے، قرآن میں جو سورتیں پڑھتے ہیں ان سورتوں کو ٹھیک کیجئے، غلط تلاوت کر رہے ہیں، معنی بدل رہا ہے، سب رانگ نمبر جا رہا ہے۔ کیسے؟ کیا صحیح؟ الحمدللہ رب العالمین، کیا معنی؟ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو سارے جہاں کا پروردگار ہے، یہ تو صحیح ہوا۔ اور آپ کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، الحمد چھوٹی ہاں سے اور عالمین الف سے، حمزہ سے، معنی کیا ہوا؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو سارے جہاں کا پروردگار، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن آپ جو پڑھتے الحمدللہ رب العالمین، اس کا معنی سنیے گا، چھوٹی ہاں سے حمد کے معنی چتھرا گدرا، پھٹا پرانا کپڑا، عالمین عین سے سارا جہاں، اور عالمین حمزہ سے تکلیف پہنچانے والے، علم سے، تو کیا معنی ہوا؟ تمام چتھرا گدرا تکلیف پہنچانے والے کے لیے ہے، تمام پھٹے پرانے کپڑے، تمام چتھرے گدرے تکلیف پہنچانے والے کے لیے ہے، اللہ اکبر۔ یہ ہے نماز۔ صحیح کر رہا ہوں؟ سوچئے کب تک سادھن جب ہے قرآن سیکھنے کا تو کیوں نہیں سیکھیے گا؟ مدرسہ میں صرف بچہ نہیں، یہ چچا بھی پڑھے گا۔ آپ لوگ خالی زمین کا کھاتا کھسرا سینتنے کے لیے ہیں اور زمین کا مقدمہ لڑنے کے لیے ہیں۔ یہ سارا بڈھا کو اپنی زمین، ساری زمین کا قبالہ نمبر یاد ہے، کھاتا نمبر یاد ہے، کھسرا نمبر یاد ہے، لیکن جب قرآن سیکھنے کی بات آتی ہے تو منہ میں لقوہ مار دیتا ہے۔ قرآن سیکھیے، نہیں تو وہی کیجئے گا کہ تمام چتھرے گدرے تکلیف پہنچانے والے کے لیے۔ اور سنیے، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی، صاد سے صلی کے، یا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ رحمتیں نازل فرما، یہ تو صحیح ہے، لیکن آپ کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم صلی علی، سین سے صلی۔ حضرت سے پوچھئے صلی کے معنی کیا ہے اور صلی کے معنی کیا ہے؟ صلی صاد سے رحمت نازل فرما اور سین سے صلی تلوار چلا، یا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ تلوار چلا۔ اور یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مرڈر کر دے، ہتیا کر دے، تلوار چلانے بول رہے ہیں کہ محمد نماز میں بیٹھے ہوئے اللہم صلی، یا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ تلوار چلا۔ یہ پاگل میں ہیں ہم لوگ جی، کوئی پاگل ڈسٹرب ہوگا وہی نہ بولے گا، تلوار چلانے بول رہے ہیں آپ، صلی بول رہے ہیں، صلی تلوار صلی صحیح ہے۔ سوچئے گریبان میں جھانکیے، پھر نہ کہنا ہمیں خبر نہ ہوئی۔ قلب مانے کیا ہے حضرت امام صاحب؟ قلب مانے دل، اور چھوٹے کاف سے قلب، کتا، ڈاگ، یعنی نماز میں جہاں پہ قلب دل بولنا چاہیے وہاں پہ قلب کتا بنا رہے ہیں۔ میرے بھائی وقت نہیں ہے ورنہ میں تفصیل سے بولتا۔ سب سے پہلے قرآن کی سچائی پر 100% یقین رکھیے۔ نمبر 2، قرآن کی صحیح تلاوت سیکھیے۔ مسجد تعلیم بالغہ کا نظام قائم کیجئے۔ اور نمبر 3، قرآن کی تلاوت پابندی سے کیجئے۔ تیسرا جو ہم بےایمانی کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ہمارا حق کو بےایمانی کر لے، ہماری زمین دبا لے، کیا کہتے ہیں بےایمانواں بتاوے گے قیامت کے دن بےایمانی کیے ہو، حق دبائے ہو، قیامت کے دن دامن پکڑیں گے۔ قرآن بھی کہہ رہا ہے اے قرہ کے مسلمانوں، میرا حق بےایمانی کر کے بیٹھے ہو، بتاویں گے قیامت کے دن۔ اس لیے تیسرا حق قرآن کی تلاوت، چاہے ایک ہی پاؤ روز کیجئے۔ ابھی فجر کی نماز اور مغرب کی نماز کے بعد تینوں کل 3 بار پڑھ لیجئے۔ قل هو اللہ احد 3 بار، قل اعوذ برب الفلق 3 بار، قل اعوذ برب الناس 3 بار۔ یہ 3 سورہ جو پڑھ لے گا، ترمذی شریف کی حدیث ہے،
لم یضرہ شیء، اس کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ بڑا سے بڑا جادوگر آپ پر جادو پھینکے گا، جادو کٹ جائے گا۔ یہ ڈیفنس سسٹم ہے۔ یہ ہم پر کوئی جادو پھینکے، کوئی سفلی عمل والا مولوی مکار سفلی عمل کرے، ہاں بہت مولوی مکار ہے، اور مکار آپ ہی لوگ بنائے ہیں۔ جہاں حالات خراب ہو، اپنے بیمار، بیوی بیمار، بھینس مر گئی، لڑکا میٹرک میں فیل ہو گیا، فوراً پہنچے ڈھونگی مولوی کے پاس۔ ڈھونگی مولوی کیا کرتا ہے؟ آنکھ بند کرے گا اسے، رکو رکو موکل بھیج رہے ہیں، پھر ایسے چونک جائے گا، یہ بے وقوف بنا رہا ہے، ایسے کرے گا۔ ارے باپ رے باپ، بہت بھیانک کالا جادو ہے، بھیانک کالا جادو ہے۔ تو اس کا کاٹ کیجئے نا، تو بہت رسکی ہے، لمبا خرچہ ہے اس میں، 11,000 روپیہ لگے گا، اجلا مرغا کے خون سے تعویذ لکھنا پڑے گا، جمع کرو۔ 11,000 ایک جھٹکے میں دے دیا، امام صاحب کو مہینہ میں بھی 11,000 نہیں دیتے۔ دیکھیں ڈپلیکیٹ کا ڈیمانڈ ہے تو لوگ ڈپلیکیٹ بن رہے ہیں، مارکیٹ میں جس کی چلتی ہوگی لوگ وہی نہ بنیں گے بھائی، بہت گئے۔ تو تیسرا حق قرآن کی تلاوت، اگر یہ تینوں صورتیں فجر بعد مغرب بعد پڑھ لیجئے گا، انشاءاللہ بڑا سے بڑا جادوگر جادو پھینکے گا، کچھ نہ بگڑے گا، کوئی حسد کرے گا آپ کا کچھ نہ بگڑے گا، بڑا سے بڑا دشمن آپ کے خلاف سازشیں کرے گا، اس کی سازش ناکام ہو جائے گی۔ اور ایک چیز اور جوڑ لیجئے، آیت الکرسی، تینوں کل اور آیت الکرسی، فجر بعد مغرب بعد اور سوتے وقت۔ لیکن ہائے، سوتے وقت تو ہم موبائل میں فلم دیکھتے ہوئے سوتے ہیں، ہاں موبائل میں ایڈلٹ پکچر دیکھتے دیکھتے سو گئے۔ جب صبح اٹھیں گے تو زندگی کا آخری عمل کیا تھا؟ موبائل۔ بس اب دعا کر رہا ہوں۔ تو پہلا حق یہ ہے کہ قرآن کی سچائی پر 100% یقین۔ نمبر 2، قرآن کی صحیح تلاوت سیکھنا۔ نمبر 3، قرآن کی تلاوت پابندی سے کرنا۔ نمبر 4، قرآن کے معانی کو سمجھنا۔ اور ایک پانچواں حق یہی کہتے، اور بھی حقوق ہیں لیکن سارے حقوق بیان کرنے کا ہم ٹھیکہ تھوڑے لیے ہوئے کہ سب کچھ ہم ہی بتا دیں، لاد دا لگوا دا گھر تک پہنچا دا، نہ کچھ آپ بھی تو کیجئے نا، آپ کس لیے دنیا میں آئے تھے؟ آئیے قرآن کے احکام پر عمل کرنا، یہ بنیادی حق ہے۔ نزول قرآن کا مقصد ہی یہی ہے کہ قرآن کے قانون کو فالو کیجئے، قرآن کے قانون پر عمل کیجئے۔ آج گاؤں گاؤں، قریہ قریہ، شہر شہر لون چلا ہوا ہے، عورتوں کو سودی قرضہ مل رہا ہے۔ آپ کیا نہیں ہے بھائی؟ آپ کیا ہے ایسا؟ ضرور ہوگا، صرف عورت ہی کو ملتا ہے لون، لون صرف مرد کو نہیں، صرف عورت کو۔ یہ کیا چکر ہے؟ سود کے نظام کو اسلامی معاشرے میں ٹھونسا جا رہا ہے۔ یہ حاجی صاحب، نمازی صاحب نماز کی نشانی سجائے ہوئے چلتے ہیں، لیکن ان کی بیوی، ان کی بیٹی سودی قرضہ اٹھا رہی ہے۔ ایک نیا اسٹائل چلا ہوا ہے آج، کیا؟ آن لائن خریداری، آن لائن، ہر گاؤں میں آن لائن سامان پہنچانے والا۔ یہ زیادہ تر لڑکیاں ہی یوں کرتی ہیں، موبائل میں سامان حاضر، لپسٹک آن لائن، سینڈل آن لائن، جھمکا آن لائن، اوزیب آن لائن، پرس آن لائن، دوپٹہ آن لائن، نقاب آن لائن۔ ارے اب تو لگتا ہے کہ آپ لوگ سوئیے گا بھی آن لائن، ہنسیے گا بھی آن لائن، استنجا بھی کیجیے گا آن لائن، اب ہنس بھی رہے آن لائن۔ میرے بھائیوں، غیر محرم، غیر مسلم ہمارے دروازے پر آتا ہے سامان لے کر، اور ہماری بیٹی مسکرا کر استقبال کرتی ہے، سامان ریسیو کرتی ہے۔ یہ گھر کا پرائیویٹ نمبر جو بہو بیٹیوں کے استعمال میں تھا، وہ نمبر کمپنی کے ہر برانچ میں پہنچا کہ نہیں پہنچا؟ بولیے، اگر آپ سے کوئی کہے چچا اپنی بیٹی کا نمبر دیجئے نا، تھوڑا سا مس کال کریں گے تو آپ سے باہر ہو جائیے گا، اے کمینہ جتیا دیں گے، سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ بولیے گا کہ نہیں بولیے گا؟
کوئی دوسرا نمبر مانگے آپے سے باہر ہو جائے، لیکن ہماری بیٹی نے تو غیر مسلموں کو بھی گھر کا پرائیویٹ نمبر تھما دیا، گھر کا نمبر کہاں کہاں پہنچ گیا۔ میں نے خود دیکھا ایک جوان لڑکی یوں آتی ہے، سر پہ کوئی دوپٹہ نہیں، یوں دوپٹہ رکھ کر کے آتی ہے اور موبائل یوں، ہاں کہاں ہے کہاں ہے ایسے سے کر، ارے پاگل ہو گئی، کس کو بولے کہاں ہے؟ دیکھا تو ارے وہاں پہ بڑکا بیگ ٹانگے ہوئے موٹر سائیکل پہ، ایسے گردن ٹیڑھی، او لگتا ہے فالج مار دیا ہے گردن میں، ایسے کیا ہوا ہے۔ اس کو کہا جا آن لائن سامان پر، وہ آیا مسکرا کر کے فرسٹ ضیافت، پہلی ضیافت کر رہے ہیں، آپ کو پہنچنے میں بڑی دقت ہوئی، معاف کیجئے گا۔ پھر وہ سامان ریسیو کرتی ہے۔ میرے بھائیو، میں منع نہیں کرتا ہوں، آپ آن لائن سامان منگوائیے، مگر اپنے موبائل سے بک کیجئے، اور کوئی مرد سامان کو ریسیو کرے۔ گھر کی بہو بیٹیاں سامان کیوں غیروں سے ریسیو کرتی ہیں، غیروں کے سامنے کیوں بے پردہ جاتی ہے، اس کا پرابلم ہے۔ بس ختم کر رہا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو امن و عافیت عطا فرمائے۔ ان حفاظ کرام کو دل کی اتھاہ گہرائیوں کے ساتھ مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالی مجھے بھی آپ کو بھی اس ادارے کو بھی قبول فرمائے۔ قرآن پاک کے اور بھی حقوق تھے جو میں نے چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ جو کہا اسی کو قبول کر لے۔ آمین آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔